اور راولپنڈی میں دوسرا ون ڈے سری لنکا کا پاکستان کو 289 رنز کا ہدف، جینت لیاناگے 54 سکور کے ساتھ نمایاں، ابرار احمد اور حارث رؤف کی 3 وکٹیں۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے استعفے منظور۔ سپریم کورٹ کے سینئر ججز نے 27ویں آئینی ترمیم پر اعتراض کرتے ہوئے استعفے صدر مملکت کو بھیجے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا، ترمیم ایسی حکومت نے کی جس کی آئینی حیثیت پر سوالات ہیں، آئینی نظام کا ایسا بگاڑ ناقابل برداشت۔ جسٹس منصور علی شاہ نے احمد فراز کی نظم کو بھی استعفے کا حصہ بنایا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے لکھا، جس آئین کے دفاع کا حلف اٹھایا تھا وہ اب باقی نہیں رہا، موجودہ حالات میں بطور جج اپنے حلف کی پاسداری ممکن نہیں۔ کل 2 ججز کی غیرت جاگی ہے، وہ شاعری بھی کرتے ہیں، لیکن جب نواز شریف کو نااہل کیا جا رہا تھا اس وقت کسی کی غیرت نہیں جاگی۔ نواز شریف کو ہٹانے میں عدلیہ نے حصہ لیا۔ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں دھواں دار خطاب، کہا ملک کی تاریخ میں عدلیہ کا سیاہ اور بھیانک کردار رہا، پاکستان تحریک انصاف پر بھی کڑی تنقید، بولے ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ دہشت گردی کے ساتھ کھڑے ہیں یا پاکستان کے۔ تقررین کے دوران شدید نعرے بازی۔ پشاور ہائی کورٹ کا بڑا حکم، خیبر پختونخوا حکومت کو سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کے استعمال سے روک دیا۔ عدالت کا 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری، واضح کیا کہ سرکاری وسائل صرف عوامی خدمت کے لیے ہے، کسی بھی سیاسی سرگرمی کے لیے نہیں۔ سرکاری عملے کو بھی تنبیہ، احکامات کی خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی ہوگی۔ سرکاری مشینری اور وسائل کا استعمال ضابطۂ اخلاق کے خلاف ورزی قرار، کہا آرٹیکل 25 کے تحت سرکاری وسائل کسی ایک گروپ یا جماعت کے نہیں ہوتے۔ عدالت نے جلسوں اور لانگ مارچ میں سیاسی وسائل کے استعمال پر پابندی عائد کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ ریسکیو اور دیگر سرکاری وسائل سے وفاق پر دھاوا بولا گیا، عدالتی فیصلے کے بعد مہر لگ گئی، کوئی اس طرز کے اقدامات نہ کر سکے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا رد عمل، کہا آئین میں ہے کوئی سیاسی جماعت سرکاری وسائل استعمال نہیں کر سکتی، اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا کیس الیکشن کمیشن تک جائے گا۔ گورنر کے پی بولے جلسے جلوس اپنے وسائل پر کریں، سرکاری وسائل کے نقصان کا ازالہ بھی کیا جائے۔ I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my function without fear or favor. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Congratulations. جسٹس امین الدین خان وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس بن گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور مسلح افواج کے سربراہان کی شرکت۔ جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس باقر نجفی بھی آئینی عدالت کا حصہ بن گئے۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان نے حلف لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے آئینی عدالت کے ججز کی حلف برداری تقریب میں شرکت نہ کی۔ پشاور ہائی کورٹ سے ارشد حسین، جسٹس کریم خان آغا اور جسٹس روزی خان بھی آئینی عدالت کا حصہ ہوں گے۔ جسٹس مسرت ہلالی کی آئینی عدالت کی جج بننے سے معذرت، انکار صحت کے مسائل کی وجہ سے کیا۔ Bill further to amend Pakistan Army Act, the Pakistan Army Act bill be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands fast. سینیٹ اجلاس میں ہم قانون سازی، پاکستان آرمی ترمیمی بل 2025 کثرت رائے سے منظور۔ بل نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پیش کیا۔ اپوزیشن کا شور شرابہ، کامران مرتضیٰ کی بل کمیٹی میں بھجوانے کی تجویز رد۔ بل کے تحت آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے، عہدے کی مدت 5 سال مقرر۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ 27 نومبر سے ختم۔ ایوان نے ایئر فورس اور نیوی ایکٹ میں ترامیم بھی منظور کر لی۔ وزیر اعظم کو کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی تقرری کا اختیار حاصل۔ قواعد و ضوابط اور شرائط کا تعین بھی وزیر اعظم کریں گے۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی تعیناتی، دوبارہ تقرری یا توسیع کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل بھی منظور۔
محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس 27ویں آئینی ترمیم پر تفصیلی تبادلہ خیال ترمیم کے ممکنہ اثرات پر قانونی ماہرین کی آراء زیر بحث اپوزیشن رہنماؤں کی آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت فیصل راٹھور جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے وہ ان کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہوں نون لیگ کی حمایت اور پھر اور لوگ بھی ہیں وی ول کراس دا نمبر آف 40 آزاد کشمیر میں ڈیڈ لاک ختم پیپلز پارٹی نے فیصل ممتاز راٹھور کو وزیر اعظم آزاد کشمیر نامزد کر دیا حوزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع 17 ارکان کے دستخط امیدوار کے نام کا اعلان چودھری یاسین نے کہا حکومت سازی کے لیے نمبر پورے ہیں آزاد کشمیر کی مختصر حکومت پھولوں کی سیج نہیں پی ٹی آئی رہنما جنید اکبر کی حکومت کو پھر مذاکرات کی پیشکش حکومت سنجیدہ ہے تو وزیر اعلیٰ کے پی کو ساتھ لا کر بیٹھنے کو تیار ہیں سما سے گفتگو میں کہا ذاتی طور پر کردار ادا کرنے کو تیار ہوں اگر آپ روزانہ ایف آئی آر درج اور وارنٹ نکالیں گے تو حالات کیسے بہتر ہوں گے 26 نومبر کو اسلام آباد آنے کے حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا مرکزی قیادت نے فیصلہ کیا تو اس پر عمل کیا جائے گا امن جرگے کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے فالو اپ کمیٹی بنائیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت کابینہ کا پہلا اجلاس حکومت کی پالیسی گائیڈ لائنز وضع ریڈیو پاکستان پر 9 مئی حملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن کا اعلان کہا کمیشن تمام شواہد جمع کر کے رپورٹ کابینہ کو پیش کرے گا حکومتی فنڈز پر کسی کو بھی ذاتی تشہیر کی اجازت نہیں ہوگی عام جرگے میں شریک تمام جماعتوں سے اظہار تشکر کہا سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن امن ہم سب کا مشترکہ ہدف بلوچستان اسمبلی میں کم عمری کی شادیوں کے حوالے سے بل منظور اپوزیشن کی اجلاس میں ہنگامہ آرائی کاپیاں پھاڑ دیں کم عمری کی شادیوں کے حوالے سے شریعت کورٹ کا فیصلہ موجود ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا خطاب کہا یہ پیپلز پارٹی کے منشور کا بھی حصہ ہے اپوزیشن لیڈر نے کہا بہتر ہوتا بل کو اسلامی نظریاتی کونسل بھجوایا جاتا سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس کمیٹی سفارشات پر سپریم کورٹ رولز کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا منیر پراچا کو متفقہ طور پر سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کا درجہ دے دیا گیا 3 ججز نے فل کورٹ اجلاس کے لیے خط لکھا تھا اسلام آباد کچہری دھماکے میں بڑی پیش رفت خودکش بمبار کا معاون دہشت گرد اور سہولت کار گرفتار فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد سیل کے 3 ارکان بھی زیر حراست ہینڈلر ساجد اللہ اور شینا کا اعتراف بتایا فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد سعید الرحمان عرف داد اللہ نے ٹیلی گرام ایپ کے ذریعے رابطہ کر کے خودکش حملے کی ہدایت کی بمبار عثمان عرف قاری کی تصاویر بھیجیں تعلق افغانستان سے تھا ساجد اللہ نے پشاور سے خودکش جیکٹ حاصل کیا اور اسے اسلام آباد پہنچایا دہشت گرد کو بھی ٹھہرایا دہشت گردوں کی پشپناہی کرنے والوں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے کسی دہشت گرد گروپ سے مذاکرات نہیں ہوں گے پاکستان کا اعلان ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں افغان رجیم کے دوران دہشت گردی میں اضافہ ہوا پاکستان نے ہر ممکن تحمل کا مظاہرہ کیا افغان رجیم کی باتیں کھوکھلے دعووں کے سوا کچھ نہیں اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے اردن کے شاہ عبداللہ دوئم کے کل دورہ پاکستان کی بھی تصدیق کہا شاہ عبداللہ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان آ رہے ہیں دونوں ممالک کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے تاجکستان کے وزیر دفاع کی ملاقات باہمی دلچسپی خطے کی سیکیورٹی اور 2 طرفہ دفاعی تعاون پر گفتگو تربیت انسداد دہشت گردی اور علاقائی سلامتی میں فوجی تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار تاجک وزیر دفاع نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے کردار کی تعریف کی فیلڈ مارشل کا علاقائی استحکام اور خوشحالی کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ جاپان اور چین میں کشیدگی عروج پر بیجنگ کی ٹوکیو کو سخت وارننگ چین کی ریڈ لائن کو جو بھی عبور کرے گا نقصان اٹھائے گا
تائیوان کے معاملے میں مداخلت کی جاپان کو بدترین شکست ہوگی. ترجمان چینی دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ. کہا جاپان فوری طور پر اپنے سنگین بیانات اور اقدامات کو واپس لے. جاپانی وزیر اعظم نے تائیوان کے خلاف ممکنہ چینی کارروائی کو ٹوکیو کے لیے خطرہ قرار دیا تھا. امریکہ کی غزہ امن پلان سلامتی کونسل میں پیش کرنے کی تیاریاں. روس نے متبادل فارمولہ پیش کر دیا. تنازع کے حل کے لیے متوازن، قابل قبول اور متحدہ نقطہ نظر اپنانے کا مشورہ. ہماری قرارداد منظوری نہ ہوئی تو فلسطینیوں کو سنگین نتائج کا سامنا ہوگا، امریکہ کی وارننگ. پاکستان نے ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائرز میں جگہ بنا لی. پری کوالیفائنگ سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 8-0 سے ہرا دیا. سفیان خان، رانا وحید اشرف کے 2 گول. قومی ٹیم کو 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل. اور معاذ صداقت کی آل راؤنڈ پرفارمنس، 54 گیندوں پر 96 رنز کی دھواں دھار اننگز. 2 وکٹیں بھی اڑائیں. پاکستان شاہینز نے رائزنگ سٹار ایشیا کپ میں عمان کو 40 رن سے ہرا دیا.